ہمارے معزز گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حامیم الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ قسم کتاب مبین یعنی کھول کر بیان کرنے والے۔ بے شک ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا، بے شک ہم قرآن کی وجہ سے تم کو ڈرانے والے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبی من صلی علیہ فی هذه الليلة یعطی من ثواب النبیین والمرسلین والملائکۃ والناس اجمعین۔ قسم اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا، جو شخص اس رات شب برات میں میرے ذات پر درود شریف پڑھے تو اس کو انبیاء کرام، مرسلین اعظام، فرشتوں اور تمام لوگوں کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں دشمنوں اور بدبختوں کو جنت سے بری کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے برات من اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براعت بیزاری، جب اللہ تعالیٰ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو دوزخ سے بری کر دیتا ہے۔ فیہا یفرق امر کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان ليلة نصف من الشعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل في تلك الساعة إلى سماء الدنيا عند غروب الشمس فيقول هل من سائل فأعطيته سؤاله وهل مستغفر فغفر له وهل مسترزق فارزقه حتى يطلع الفجر۔ جب شعبان معظم کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے تک اپنے شان کے لائق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس کے طرف سے یہ فرمان ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو گناہوں کو بخش دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ آواز آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شعبان کی آدھی رات کو 100 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 5 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس پر 5 لاکھ فرشتے نازل کرتا ہے، ہر فرشتے کے ساتھ ایک نور کا دفتر ہوتا ہے اور اس میں قیامت تک اس کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، جس شخص نے مجھ پر درود بھیجا اس رات کو انبیاء، مرسلین، ملائکہ اور تمام انبیاء اور تمام آدمیوں کا ثواب ملے گا۔ ابو نصر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 13ویں شب ہوئی تو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ اٹھے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے تاکہ آپ اپنی امت کے بارے میں مراد مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام صبح کو آپ کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کی تہائی امت کو بخش دیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور کہا جبرائیل بتا باقی 2/3 کا کیا حال ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی مجھے معلوم نہیں۔ پھر دوسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اٹھے اور تہجد پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی 2/3 امت کو بخش دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو کر کہا باقی تہائی کا کیا حال ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اطلاع نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شب برات کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کے لیے خوشخبری ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں سمجھتے تمام امت کو بخش دیا۔
یا رسول اللہ اپنا سر آسمان کی طرف کرو اور دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے پہلے آسمان سے عرش تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سجدے میں گر کر استغفار کر رہے ہیں، اور آسمان کے ہر دروازے پر ایک ہی فرشتہ ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے بشارت ہے اس شخص کے لیے جو رات کو توبہ کرتا ہے، جو اس رات کو توبہ کرتا ہے، اور دوسری آسمان کے دروازے پر ایک فرشتہ پکار کہتا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات کو رب کے لیے سجدہ کرتا ہے، یعنی سجدے میں گر کر پڑا ہے۔ اور تیسری دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ چوتھی دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات کو اپنے پروردگار سے دعا مانگتی ہے، یعنی کوئی چیز طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اور پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات کو نیک عمل کیا۔ اور ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات کو قرآن کریم کی تلاوت کی، جس نے اس رات کو قرآن کریم پڑھا۔ پھر وہی فرشتہ پکارتا ہے کہ کوئی سائل ہے کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کا دعا قبول کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کا توبہ قبول کی جائے، کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ اس کو معاف کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر پہلی شب سے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے اسی رات کو جو شب شعبان کا 15ویں رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسة اوقات لا يرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة وليلة 10 من المحرم وليلة نصف من الشعبان وليلة العيدين۔ 5 اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا، جمعۃ المبارک کی رات ہے، محرم کی 10ویں رات ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، عید الضحیٰ کی